ذی وقار شخصیت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں. ان کے پروٹوکول کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ احباب ذرا بھرپور انداز میں ایک دفعہ کلیپنگ کر دیں ان کے لیے. آنے سے پہلے کلیپنگ کر دیں. ہمارے ملک کی نامور مذہبی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ نفرتیں نہیں پھیلاتے. بٹوین جو مسالک کے درمیان ہیں وہ نفرتیں نہیں پھیلاتے. میں نے ان کو کبھی ایسی کوئی ان کی گفتگو نہیں سنی 25 سال سے کہ انہوں نے کبھی کسی دوسرے کے لیے نفرت کی بات کی ہو. محبت کے پیکر سے گھندا ہوا وہ شخص آج ہمارا مہمان ہے، جمیل آباد والوں کا مہمان ہے. ملتمس ہوں وطن عزیز کی نامور علمی مذہبی شخصیت جناب علامہ محمد مقصود ایوب صاحب، ملتمس ہوں آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفیض کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. احباب ذی وقار، جملہ منتظمین اور آج کی اس مجلس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقابت کے فرائض سے انجام دینے والے پروفیسر مطیع الرحمان صاحب اور ملک خرم شیراز صاحب اور آج کی اس تقریب کے روح رواں ملک ارشد صاحب، میں 2-3 باتیں معروضات کی صورت میں عام روٹین سے ہٹ کے میں کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ادوار کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو فقط مہنگائی کو نہ دیکھا جائے، فقط بے روزگاری کو نہ دیکھا جائے، فقط آٹا اور چینی کو نہ دیکھا جائے. ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر، اس کے نظریات کے اوپر، اس کے عقائد کے اوپر اور اس کی آنے والی نسل کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہے، اس قوم کو تباہ کیا جاتا ہے، تو دوستو معیشت بات کی بات ہے، مہنگائی بات کی بات ہے. اس قوم کے بچوں کا پڑھنے والا سلیبس اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ پچھلے دور کا سلیبس اور آج کا جو اسکولوں میں پڑھایا جانے والا سلیبس ہے، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ پروفیسر مطیع الرحمان صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے. ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، آپ لوگ بھی، آپ کے بچے پڑھنے والے ہیں. تو اگر آپ سلیبس کو کمپیئر کریں تو آج کے جو سلیبس ہے، پچھلے سلیبس کو سامنے رکھیں، وہاں حضور کی ناموس کے حوالے سے، عقائد اسلامیہ کے حوالے سے، مسلمان کی بنیادی عقائد کے حوالے سے مواد موجود تھا. آج وہ مواد ہمیں نہیں ملتا. پچھلے ادوار کے سلیبس کے اندر آپ کو سائنس کی کتابوں کے اندر مسلمان ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی خدمات کا ذکر آپ کو ملے گا. آج کی کتابوں سے وہ ذکر نکال دیا گیا. اور اسی طرح آپ اپنے دور کی کتابوں کو پچھلے ادوار کی کتابوں کو کمپیئر کریں تو اس وقت جو ہمارے ہیرو تھے، صوفیاء کی باتیں تھیں. حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ کی بات تھی کہ گھر سے کیسے نکلے، ماں کی بات پہ اور نصیحت پہ عمل کیسے کیا، اور ڈاکو نے آپ کے ہاتھ پہ کیسے اسلام قبول کیا، توبہ کیسے کی. یہ بات ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. آج اس کی جگہ ریڈ شوز آ گئے، کیتھرین بریجز کے آ گئے. ہمفرے وہ جو گھر سے چوری کر کے نکلتا ہے اور جھوٹ اور چوری کے پیسوں سے جا کے بزنس کرتا ہے، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو دوستو یہ باتیں اسٹیج پہ کرنے والی نہیں، مگر میں چاہوں گا کہ محترم بھائی ملک ارشد صاحب ان کی ذات کے حوالے سے اور ان کی جو اخلاقیات ہیں، ان کی خدمات
ان کا جو ویژن ہے اس سے میں حجاب ہٹانا چاہتا ہوں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں سیاسی سوجھ بوجھ عطا کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی فلاح کی بھی ان کو بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب ہے کہ یہ سعادت انہیں عطا کی. اور میں اللہ کے فضل سے ان کے محلے میں گزشتہ 20 سال سے مسجد میں بحیثیت امام اور خطیب فرائض انجام دے رہا ہوں. ملک مشری خان صاحب، ان کی شخصیت سے آپ بھی واقف ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے روح بھی عطا کیا، حق گوئی بھی عطا کی، خدمت خلق کا جذبہ بھی عطا کیا، اور مد مقابل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ بھی عطا کیا. مگر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، بارہا مرتبہ میں نے دیکھا ان کو کہ ان کو اپنے مقابل بیٹھنے والے کے آگے میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے. اور کس موقع پر جب بھی کسی محلے کی بیٹی کا کوئی مسئلہ آیا، بات طلاق تک جا رہی ہے، ملک مشری صاحب ہاتھ جوڑ کے اس بیٹی کا گھر پھر آباد کر دینے والا ہے. ایک شخص ایک خاوند اور بیوی کی صلح کرا کے آتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم تعالیٰ عنہ آپ کا دربار لگا ہوا ہے. تو جب آپ کو پتہ چلا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھ کے جا کے اس شخص کا ماتھا چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو اپنی یہ ایک نیکی مجھے دے دے، تو اپنی یہ ایک نیکی مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے. اور دوستوں، میں بڑی ایک ذمہ داری کے ساتھ اور تعدیث نعمت کے طور پر اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اس ذکر سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما دے. تو ان کے نام اعمال کی ایسی 20 نیکیاں میں نے دیکھی جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. اور وہی جذبہ پھر اللہ نے ہمارے بھائی ملک رشید صاحب کو عطا کیا. کوئی جرگہ بالخصوص اس حوالے سے آ جائے، دن ہو رات ہو، اپنی مصروفیات، کیونکہ میں ایک محلے کا امام ہوں تو لوگ اپنے مسائل میرے پاس لے کے آتے ہیں. تو میں بھی پھر اتنا کوئی کہہ لے کہ کمزور انسان ہوں، بعض جگہ بات کر سکتا ہوں، بعض جگہ پہ نہیں کر سکتا، بعض جگہ پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے مسائل جو میں بالخصوص جو میں نے ایک مسئلہ بتایا اس حوالے سے، ہم تو بات کرتے ہیں فقط نالیوں کی، گلیوں کی، تو یہ تو انشاءاللہ انہوں نے کام کرنا ہے. ابھی محترم ثابت صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا حق بنتا ہے خدمت کرنے کا. میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ خدمت اللہ کے فضل سے ان کی گھٹی میں شامل ہے، ان کی تربیت کا حصہ ہے. اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی اعلیٰ خاندانی انسان کو عزت دے گا تو وہ تمہاری غلامی کرے گا، اور اگر کسی کمینے انسان کو، بد نسل انسان کو عزت دے گا تو وہ تمہارا آقا بن جائے گا، تمہیں اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا. اب آپ کھڑے ہو کے اپنے اس ہیرو کا استقبال کریں. بیرسٹر عقیل احمد ملک صاحب بھرپور تالیوں میں اسٹیج کی جانب گامزن ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بھرپور تالیوں سے ذرا اس نوجوان کا استقبال کر دیں. محترم بیرسٹر عقیل احمد ملک صاحب تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ تشریف رکھیے. حضرت علامہ مقصود ایوب صاحب. دنیا کو مٹانا چاہتا ہوں، قاضی کو سلانا چاہتا ہوں، قاضی کو سلانا چاہتا ہوں، لیکن جی اب آپ بیٹھ جائیں. دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ خدمت، فلاح، بہبود اور ویلفیئر وہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کی تربیت کا حصہ بنائی ہے. مگر اصل چیز جس کو بھی جس کے ساتھ تعلق بنایا جائے وہ دیکھا جائے کہ وہ
تعلق بنانے والے کو عزت کتنی دیتا ہے. تو آپ ملک مسیح صاحب، ان کی بھی ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. ان سارے بھائیوں کو اور جو کام کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، یاد رکھیے بندے کے اندر اور اللہ کے اندر، مخلوق کے اندر اور خالق کے اندر ایک بنیادی فرق ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. بندہ کئی ارادے کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی کام کر پاتا ہے، کوئی کام نہیں کر پاتا. میں آپ کو اس چیز کی ایک گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو ان کے پاس جانا پڑا، ملک ارشد صاحب کے پاس جانا پڑا، تو آپ کے کام کے لیے بندے کے بس میں جو چیز ہے، نمبر 1 حسن نیت، اچھی نیت سے. نمبر 2 کوشش، اچھی نیت سے کوشش انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے. کیونکہ میں خود دیکھ چکا ہوں، اس چیز کا میں خود گواہ ہوں کہ جب بھی کوئی بھی کام جو جائز کام ہے، ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے سارے نجائز کام کروانے ہیں، 2 نمبر کام کروانے ہیں. 2 نمبر کاموں کی بات نہیں، جو ہمارا حق بنتا ہے، جو جائز کام ہے، ان کے لیے انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے بڑا قوی ایک اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ یہ آپ کے کام کوشش ضرور کریں گے. باقی اس کے اندر کامیابی ناکامی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں. اور دوسری جو بات میں نے آغاز اس بات سے کیا، اس وقت ان کی ذات پہ میں نے 2 باتیں عرض کر دی، مگر بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت، ایک 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. جیسا کہ میں نے سلیبس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بنیادی اسلامی عقائد کو سلیبس سے خارج کرنے کی میں نے بات کی. آپ اس وقت دیکھیں، غور کریں کہ امت مسلمہ پوری ایک زوال و انحطاط کا شکار ہے اور بڑی گہری قسم کی سازشوں کا شکار ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حرم شریف بند ہے طواف کے لیے، عمرے کے لیے بند ہے، ادھر ہم حج نہیں کر سکتے. جبکہ جدہ سے آگے میقات کی حد کے اندر بڑے بڑے میوزیکل شوز بھی ہو رہے ہیں، سینما ہال بھی کھل رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہے، کتنی سازشیں ہو رہی ہیں. مگر کیا فقط ان باتوں کو کر لینا، اسٹیج پہ بیان کر دینا یہ کافی ہے، یا ہم اس کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بھی ضروری ہے؟ اس کے لیے انفرادی ذمہ داری بنتی ہے اور ایک اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے. تو ملک ارشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں نے جب آج بھی ان سے میری بات ہوئی، پہلے دن میری بات ہوئی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، حضور کی ناموس کے حوالے سے. حضور کی ناموس کا معاملہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے یا کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ معاملہ حضور کی ساری امت کا ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری قوم، ہم مسلمان، مہنگائی کے خلاف بھی ہم قربانی دے لیں گے، ہم کرپشن کو بھی برداشت کر لیں گے، مگر جب حضور کی ناموس کے اوپر کوئی حرف اٹھے گا یا کوئی آنکھ اٹھے گی تو مل کر اس آنکھ کو ہم نکال دیں گے انشاءاللہ. یہ امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے انفرادی سطح پر اس کا سد باب، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ جو اجتماعی طور پر امت کی بات ہے وہ ہمارے بس میں نہیں. مگر آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے گھر سے تو شروع کر سکتے ہیں نا. اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے ہم اپنے علم کو بھی پختہ کریں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. یاد رکھیے کہ فقط بچوں کو اسکول کے سلیبس پر چھوڑ دینا یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. اس لیے کہ اسکولوں کے اندر ٹوٹلی طور پر جو اسلامی سلیبس ہے نا اس کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. تو ہم ذاتی طور پر، علاقائی سطح پر، میری آج ہی ملک ارشد صاحب سے بات ہوئی، اللہ ان کے جذبات کو سلامت رکھے، اللہ ان کے اس ویژن کو سلامت رکھے اور کامیابی عطا فرمائے. انہوں نے مجھے کہا بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہ ختم نبوت کے بارے سے سیمینارز ہونے چاہیے اور گھر گھر ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے، کورسز ہونے چاہیے جس میں بچوں کو بنیادی عقیدہ پڑھایا جائے، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور نفرتوں سے ہٹ کر
بحیثیت امت ہم کوشش کروائیں. پھر انہوں نے میرے ساتھ ایک اپنا ارادہ ظاہر کیا. انشاءاللہ الیکشن کے بعد اللہ نے چاہا تو یہ فقط آپ کے علاقے میں یہ نالیاں اور گلیاں ان کی بات نہیں ہوگی. ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی وارڈ کے ہر محلے کے اندر ناموسی رسالت کے حوالے سے انشاءاللہ 2-3 ہم دن کے اشعار کوشش کروائیں گے انشاءاللہ. یہ ان کے نیک ارادے ہیں. تو ان ارادوں کے لیے ان کی آپ بھی دست و بازو بنے اور ان کے ان ارادوں کو اپنی ووٹ کی پرچی سے طاقت دیں تاکہ فقط گھروں کی سطح پر یا مساجد میں یہ معاملات نہ رہیں بلکہ ہمارا سارا علاقہ حضور کی محبت سے معطر ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے بھائی ملک ارشد صاحب کو اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے. وما علینا. رب کنجوسی نہ کرے تالیوں میں یار, کھل کے ذرا تالیوں پہ. میں نے کہیں کہا تھا کہ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو, جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو, یاروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. ملتمس ہوں, چھوٹا پیکٹ ہے لیکن دھماکے دار ہے. وہ ایک شعر تھا کہ یوں تو ہم لوگ بلانے پہ بھی کم بولتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یوں تو ہم لوگ بلانے پہ بھی کم بولتے ہیں پر جس جگہ کوئی نہیں بولتا ہم بولتے ہیں. جناب شیخ زین ملتمس آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کے آنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ واہ کے باسی چینل کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارا چینل ہے مسلم لیگ نون کو جو سپورٹ کر رہا ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ تک کو ویڈیوز پہنچ سکے. واہ کے باسی جناب شیخ زین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت جگہ آپ لوگوں نے بڑی ریکویسٹ کی لیکن کائنڈلی آج بولنے کا دن ہے. آج مجھے ٹائم چاہیے کیونکہ آج علاقہ بھی میرا, آج مشکلات بھی میری, آج خیالات بھی میرے اور آج جذبات بھی میرے, آج پیار بھی میرا سامنے بیٹھا ہوا ہے. آج مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کچھ بھی کہنے سے پہلے میں انتہائی مشکور جناب اجرین جلسہ میرے اسٹیج پر بیٹھے میزبان جلسہ جناب سیف الرحمان صاحب, سلیم اختر اعوان صاحب, طارق پاک صاحب, جناب